اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے آسان نحو، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کا جو گرامر پارٹ ہے اس میں ہی سکھایا جاتا ہے، آسان نحو میں اور آسان صرف میں۔ تو میں آسان نحو سے شروع کر رہی ہوں اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہے حضرت مولانا سید احمد صاحب پالن پوری۔ تو چلیے ہم آج پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق اسکرین پر ہے، پہلے علم نحو کی تعریف۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو پہلے ہم علم نحو کی تعریف سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ تو علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ورڈز رہتے ہیں، لفظ کا معنی ہے کہ ایک لفظ، پر جو ورڈز رہتے ہیں نا اسے کلمات بولتے ہیں۔ اور یہ کلمات جو ورڈز رہتے ہیں، جیسے کہ میں انگلش میں بولوں گی رن اینڈ واک، تو یہ رن اینڈ واک کو اگر ملانا ہو تو اسے کیسے ملانا ہے، اسے کیسے جوڑنا ہے، اسے پروناؤن ورب لانا ہے، پروناؤن لانا ہے بیچ میں، یہ سب طریقہ جو ہے یہ علم نحو سکھاتا ہے کہ کلمات کو جوڑنے کا طریقہ۔ اور عربی زبان میں اعراب کی بہت اہمیت ہے۔ عربی زبان میں اعراب جیسے کہ زبر، زیر، پیش اور جزم، اس سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اگر وہ ورب ہے یا وہ ایک ناؤن ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے اعراب سے۔ اور اگر قرآن شریف میں بھی اگر ہم اعراب کی ادھر اور ادھر کر دیں گے تو پورا معنی ہی اس کا چینج ہو سکتا ہے۔ تو اعراب اس میں بہت ضروری ہے، اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ پہلے تو کلمات یعنی ورڈز کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، پھر اگلا جو ہے وہ ہے اعراب، اور ہر کلمے کے آخر جو اعراب ہوتا ہے، آخری حرف، جیسے کہ میں بولوں قلم بولوں تو قلمی، پر قلمن جو میم کے اوپر پیش میں لگا رہی ہوں، یہ آخری حرف یہ اس میں ڈسکرائب کر یہ آخری حرف کا اعراب ہی ایسا مین ہوتا ہے عربی میں۔ تو یہ آخری حرف کا اعراب معلوم ہوتا ہے یہ اس علم نحو پڑھنے سے۔ تو نیکسٹ دیکھیے فائدہ۔ اس علم کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کو پتہ چلے کہ کلمات کو جوڑنا کیسا ہے اور اس کا اعراب لگانے آ گیا، تو پھر عربی زبان بولنے میں بہت آسانی ہوگی اور لکھنے میں بھی غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر اعراب پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، اور حرف کو جوائنٹ کر کے اس کا سینٹینس بنانا پتہ چل گیا تو آدمی کو کہ آسانی ہوتی ہے اور یہ محفوظ ہوتا ہے کہ یہ کچھ غلطی کر سکے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے۔ اور یہ علم نحو میں کیا ہے کہ یہ کلمات جو ہے ورڈز، ٹھیک ہے، یہ ورڈز جوائنٹ کر کے سینٹینس بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ پڑھتے ہیں لفظ۔ لفظ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے، ٹھیک ہے، لفظ وہ بات ہے جو آدمی کے منہ سے نکلے، ٹھیک ہے، جو ورڈز جو بات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں، قلم یا کتاب، ٹھیک ہے، اسے لفظ بولتے ہیں۔ لفظ موضوع، اور ٹھیک ہے، لفظ کے دو قسم ہیں ابھی، لفظ موضوع اور لفظ محمل، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع، ٹھیک ہے، یہ اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ موضوع کا مطلب کچھ ٹاپک، ٹھیک ہے، کچھ ٹاپک۔ تو اسے کیا کہتے ہیں، لفظ موضوع کو معنی دار لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیا گیا ہے قلمن۔ لفظ محمل بھی اس کا معنی ہے، محمل کا معنی ہے کہ یہ معنی دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے معنی لفظ کو لفظ محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جیسے یہاں دیا گیا ہے دیزن، ٹھیک ہے، دیزن کا یہ دیا گیا کہ زید کا الٹا، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اگر زیدن دیا گیا ہوتا تو یہ ایک اسم ہوتا، اس کا مطلب ناؤن ہوتا، پر یہ دیا گیا ہے دیزن کا کوئی
माना नहीं है, तो इसे लफ्ज़ महमल कहते हैं। अब लफ्ज़ के दो तरीके हो गए जो बहुत आसान है। अब लफ्ज़ मौजू, जो मानेदार लफ्ज़ है जो हम बात करते हैं, तो ये मानेदार लफ्ज़ के जो लफ्ज़ मौजू है इसके दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मुफ़रद मुफ़रद का माना समझिए। पहले मुफ़रद का माना समझिए। मुफ़रद का माना है अकेला लफ्ज़, ठीक है। इसे इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मुफ़रद को सिंगुलर कहते हैं और मुरक्कब को प्लूरल। तो यहाँ दिया गया है मुफ़रद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माने बताता है। जैसे कलमुन, कलमुन जो है वो एक लफ्ज़ है, तो वो एक माना बताता है, ठीक है। मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं। कलमे की 3 किस्में हैं। मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं, ये सिंगुलर वर्ड्स है, और मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं। कलमे के 3 किस्में हैं, वो है इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है, और नाउन एनी नेम्स, ऐसे नेम्स, एनी नेम्स, एनिमल्स, प्लेसेस, ठीक है, इस सब को नाउन बोला जाता है। तो ये इस्म भी इसी तरीका का है अरबी में। तो इस्म वो कलमा है जिसके माने दूसरे कलमों को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, ठीक है, और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना न पाया जाए। तो अब पहले लाइन को समझें। वो कलमा है जिसके माने दूसरे कलमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ ज़ैद, ठीक है, ज़ैद एक नाम है, तो मैं किसी वर्ड्स दूसरे और वर्ड्स को मिलाए बगैर इसका माना समझ में आ रहा है कि ये एक लड़के का नाम है, वो है ज़ैद। तो और एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मैं कहूँ पेन, ठीक है, पेन में आपको समझ में आ रहा है कि ये एक पेन है। इसमें कोई दूसरे अल्फाज बगैर दूसरे लफ्ज़ों को बगैर मिलाए इसमें समझ में आ रहा है कि ये एक चीज़ है, एक नेम है, या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये नाउन, जो इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, यही वो है। तो फर्स्ट लाइन तो समझ में आ गया। अभी सेकेंड लाइन, और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना न पाया जाए। पहले तो आप ज़माना समझे। ज़माना ये है, वो इंग्लिश में इसे बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंसेस, ठीक है। तो यही है ज़माना, और इसमें 3 ज़मान मतलब माजी, और इसे उर्दू में माजी, इसका मतलब है गुज़िश्ता, हाल, मौजूद, और मुस्तक़बिल, वो है आइंदा ज़माना। तो इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना न पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे कि यहाँ दिया गया है कलमुन किताबुन, तो कलमुन का मतलब है पेन और किताबुन का मतलब है किताब। तो कलमुन जो है ये कोई ज़माना में नहीं मिला रही, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये कोई भी ज़माना इसमें नहीं आता, ये बिना ज़माने के ही इसके माने समझ में आ जाता है। तो यही इसकी तारीफ़ है। तो नेक्स्ट आते हैं फ़ेल को। फ़ेल है, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। फ़ेल ये है, ठीक है, इस वर्ब है, और इसका माना ये है, वो कलमा है जिसके माने दूसरे कलमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और इसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। जैसे कतब, लिखा उसने गुज़िश्ता ज़माने में, यक्तुबु, लिखता है वो फ़िलहाल, या लिखेगा वो आइंदा ज़माने में। तो फ़ेल के पहले सेंटेंस तो मैं यहाँ समझा चुकी हूँ इसमें कि वो कलमा है जिसके माने, जो मीनिंग है, दूसरे कलमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ रन कहूँ, या वॉक कहूँ, या टॉक कहूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कह रही हूँ कि भागने, या दौड़ने, या चलने। तो ये सब आपको तो समझ में आ जाएगा। और इसका दूसरा सेंटेंस, इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाए जाए, ठीक है। इसमें जो है, इसमें ज़माना यानी कि माजी, हाल, गुज़िश्ता, वो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो इसमें पाए जाते हैं। इसके बगैर इसको
ہم کہہ نہیں سکتے. جیسے کہ اگر میں کہوں کہ عربی میں کتب مطلب ہے کہ لکھنا. تو کتب یہ جو فعل ہے یہ بتا رہے کہ لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں. کہ ابھی میں اتنا رن بولوں انگلش میں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا، پر عربک میں کتب کا مطلب ہے لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں. اور یکتبو لکھتا ہے وہ فی الحال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانے میں. تو یہ جو ہے یکتبو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور کتب جو ہے ماضی کا صیغہ ہے. مضارع کے صیغے میں حال اور آئندہ زمانہ یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتے ہیں، اور ماضی کا جو صیغہ ہے اس میں صرف ماضی آتا ہے. تو یہ عربک میں یہ ہے، تو آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے گا. تو نیکسٹ جاتے ہیں حرف. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلموں کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من سے، فی میں، الا تک، اعلیٰ پر. جب تک ان حروفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملا جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. ابھی حرف جو ہے یہ پروناؤن، انگلش میں اسے پروناؤن بولتے ہیں، جیسے کہ ان، ایٹ، دس، دیٹ. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے یہ انگلش میں اسے پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ بیچ میں لایا جاتا ہے تاکہ ہمیں دو ورڈز جو ہے یعنی کہ اگر اسم ہے اور فعل ہے یہ ورڈ سمجھ میں آ جائے. اگر یہ یعنی اگر میں ان کو ان ہی رکھ دوں اور اس کا کچھ نہ بناؤں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. یا اگر میں صرف کہوں ان مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر میں بولوں شی از ان ہاؤس، اوکے، اگر ایسا میں کچھ بولوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ ایسے الفاظ ہے جس کے معنی دوسرے کلموں کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اس میں کچھ تو ملانا ضروری ہے. جیسے عربک میں کہوں گی زیدن، ٹھیک ہے، فی الداری، زیدن فی الداری، زید گھر میں. تو اگر میں صرف کہوں زیدن داری تو یہ سمجھ میں نہ آئے گا. فی اس میں آنے سے یہ اور آسان ہو گیا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید گھر میں. ٹھیک ہے، تو اس میں اور ہے من مطلب سے، فی کے معنی ہے میں، الا اس کا معنی ہے تک، اعلیٰ پر. ٹھیک ہے، یہ یہاں کہا جا رہا ہے جب تک ان حروفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملائے جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اس کے نوٹس بناؤں گی انشاءاللہ، اور کہ آپ کو اسے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو سکے. اور اس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے نوٹس سمجھا دوں گی. جزاک اللہ خیر.